آج ہماری یہ تقسیم جو ہے یہ نہ صرف اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے، وطن عزیز کو نقصان پہنچا رہی ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ اس تفریق کی وجہ سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے، وہ کس طرح سے امت مسلمہ کی ٹیریٹریز کو جو ہے وہ اپنے اسلحے اور اپنے ایندھن سے جو ہے وہ جلا رہا ہے۔ لبنان کا سانحہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اسی طرح استعمار جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، صہیونیت جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس سینس کو اپنے اندر کریٹ نہیں کرتے کہ ہمیں اتحاد و وحدت کی لڑی میں پرونا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے مسالک کا اعتبار کر کے ان کے اپنے مسالک کے ساتھ مان کر ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے، محض زبانی جمع خرچ سے نہیں، عملی طور پر ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، مقدسات کا احترام کرنا ہے، شخصیات کا احترام کرنا ہے، معتقدات کا احترام کرنا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس ملک میں جہاں سب کے سب جو ہے میجورٹی مسلمانوں کی رہ رہی ہے، ایک شخص سیدہ کی توہین کرتا ہے، پورے اہل سنت نے اپنی نفرت کا اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں بڑے سخت جملے جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں، اداروں کے گھراؤ کی بات کی جاتی ہے۔ پھر یہاں ختم نہیں ہوا، پنجاب کی پارلیمنٹ نے ایک ایسا بل پاس کر دیا جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو دگرگوں حالات ہیں پاکستان کے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کوئی بھی تدبر اور تفکر والا شخص ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ آگ لگائی گئی، اور اس آگ کے رد عمل کے طور پر جو ہمارے بھائیوں نے پریس کانفرنس کر کے تمام سوئے ہوئے فتنوں کو جگا دیا، تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے عوام کدھر جائیں؟ پاکستان میں ہم خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ہاتھوں سے آگ نہیں لگانی چاہیے، ہمیں پاکستان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہی امبیسڈرز آ گئے ہیں دنیا کے، جنہوں نے عراق میں آگ لگائی ہے، جنہوں نے شام میں آگ لگائی ہے، جنہوں نے دیگر جگہوں پر آگ لگائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے آگ لگائی ہے تو انہوں نے ہمارے اندر سے ہی لوگ تلاش کر کے، ہم نے آگ لگائی ہے اپنے ملکوں میں، آج ہم ہی ملک پاکستان میں آگ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں 1400 سال سے یہ عقائد ہیں، اہل سنت کے بھی ہیں اور اہل تشیع کے بھی ہیں، اہل حدیث کے بھی ہیں اور تمام مکاتب فکر کے ہیں، اور سب اپنے عقائد پر عمل کر رہے ہیں، کوئی کسی کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا۔ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارا دشمن ہم سے چاہ رہا ہے، ہم تو مسلک کے نام پر ہم وہ سب کچھ چاہ رہے ہیں جو بھارت ہم سے چاہتا ہے، جو استعمار ہم سے چاہتا ہے، جو صہیونیت ہم سے چاہتی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے اندر سے ہی لوگوں کو نکال کر فوج کے خلاف جو ہے وہ یعنی گالم گلوچ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ریاستی اداروں کے خلاف گالم گلوچ کا طعن و تشنیع کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج یہاں پہ یہ کہکشاں جو مختلف مکاتب فکر کی میں نے سجائی ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں تشدد پر مبنی رویے موجود ہیں، اسی پاکستان میں محبت پر مبنی رویے بھی موجود ہیں، یہ آپس میں محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ایک دوسرے کو ٹالریٹ اور برداشت کرنے والے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کی فکر کو آگے لے کے جائیں، ان لوگوں کی فکر کو پروان چڑھائیں، ان لوگوں کی فکر کو میڈیا پر لے کے آئیں، تاکہ پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے دنیا تک پہنچنا چاہیے، اور وہ جو چند لوگ جو متشددین ہیں
ان کے رویے جب سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر آتے ہیں تو پھر ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ پاکستان کا جاتا ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پہ گفتگو کریں گے. ہمارے دوست تشریف لائے ہیں, وہ گفتگو کریں گے, اور میں تمام اپنے تشریف فرما دوستوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہمیں کانفرنسز تک نہیں رہنا چاہیے. سم پریکٹیکل سٹیپس شوڈ بی ٹیکن ناؤ. ہمیں اب وقت ہے کہ عملی اقدامات کی ہمیں ضرورت ہے. عملی اقدامات ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہم ملک میں جو ہے آگ لگانے والوں کو آگ نہیں لگانے دیں گے, صرف انہی لوگوں کو برداشت کریں گے جو پھول بکھیرتے ہیں, جو خوشبو بکھیرتے ہیں. اس وجہ سے میں تمام دوستوں سے بار دیگر گزارش کرتا ہوں کہ ہم بیٹھ کر کوئی ایسا لاہ عمل پاکستان کو دیں جس سے ہم اس لگتی ہوئی آگ کو بجھا سکیں اور ہمارا جو دشمن ہے اس کے عزائم جو ہے وہ کبھی پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکیں. اللہ ہم سب کی خیر فرمائے, پاکستان کی خیر فرمائے, اور ہمیں دین متین کے اصولوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.